بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جس خوش نصیب عورت کو سرکار کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا وہ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ ہیں۔ آپ احسار و قربانی اور اطاعت و فرمانبرداری کے وصف میں تمام ازواج سے ممتاز نظر آتی ہیں۔ السابقون الاول کے مبارک زمرے میں آپ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کے مخصوص گوشے پیش خدمت ہیں۔ اس میں گرامی حضرت سودا بنت زمعہ ہے، کنیت ام الاسود ہے۔ نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: حضرت سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد بن نضر بن مالک بن حل بن عامر بن لوئی۔ والدہ محترمہ شموس تھی، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ قبول اسلام: ابتدائے اسلام ہی میں سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ کے شوہر حضرت سکران بھی قدیم الاسلام تھے۔ ابتدائے اسلام میں اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو کفار مکہ میں بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، انہیں تشدد کا نشانہ بناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالات دیکھ کر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ پھر بہت سارے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت سودا بنت زمعہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت سودا اپنے شوہر کے ساتھ مکہ واپس آئیں۔ حضرت سکران کی طبیعت خراب ہوئی اور کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سودا کے بدن سے حضرت سکران کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ میں شہادت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح: حضرت سکران کے مرض موت سے پہلے حضرت سودا نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان پھٹ گیا ہے اور چاند آپ کے اوپر آ گرا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت سودا اپنے شوہر کے پاس گئیں اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت سکران نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب میں مر جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جاؤ گی۔ اس کے علاوہ مورخین نے حضرت سودا کے خواب کا ایک اور واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سودا نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے اور حضرت سودا کی گردن پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ حضرت سودا نے اس خواب کی تعبیر بھی اپنے شوہر سے دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ میں مر جاؤں گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ حضرت سکران کے انتقال کے بعد حضرت سودا بہت زیادہ غمگین ہو گئیں اور ان کی جدائی میں بہت زیادہ رویا کرتی۔ آپ کی سہیلیاں آپ کے پاس آ کر آپ کو تسلی دیتی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد بہت غمگین اور پریشان تھے اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی گھر کو خالی دیکھ کر پریشان رہتی تو یہ حالت دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئیں اور عرض کیا کہ میری نظر میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ ہیں جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں، اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان سے رشتہ کی بات کروں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ رضامند ہیں تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ سرکار سے اجازت پانے کے بعد حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس گئیں اور یہ بشارت آپ کو سنائی تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور کہنے لگیں کہ میرا یہ نصیب، مجھے اور کیا چاہیے، لیکن میرے والد سے بھی بات کر لو۔ حضرت خولہ زمعہ کے پاس گئیں اور وہ بھی رضامند ہو گئے۔ پھر سارے مراتب طے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمعہ کے گھر تشریف لے گئے۔ زمعہ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن زمعہ جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے یہ سن کر اپنے سر پر خاک ڈالی کہ کیا غضب ہو گیا، میری بہن کا نکاح محمد عربی سے ہو گیا، لیکن جب آپ
مشرف با اسلام ہوئے تو اپنی اس حرکت پر ہمیشہ افسوس کرتے۔ حضرت سودا کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مبارک رمضان یا شوال 10 ہجری میں مکہ شریف میں ہوا۔ اس وقت دونوں حضرات کی عمر شریف 50 برس تھی۔ نکاح کے بعد حضرت سودا کی رخصتی ہوئی اور نبی کریم نے حضرت سودا کو حضرت خدیجہ کے گھر ٹھہرایا، جو حضرت خدیجہ ہی کی ملکیت تھا، جہاں سیدہ فاطمہ رہائش پذیر تھیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں اور ان کے ساتھ نہایت مشفقانہ برتاؤ کرتی، انہیں اپنی ماں حضرت خدیجہ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ مہربان اور شفیق ماں کی طرح ان کے ساتھ رہتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے کچھ عرصہ بعد حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ یہ حضرات سرکار کے اہل خانہ کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ حضرت سودا، حضرت فاطمہ، حضرت ام ایمن، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان حضرات کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ 10 ہجری میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو سودا بھی ساتھ تھی، چونکہ وہ بلند و بالا اور فربا اندام تھی اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اور لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے سے قبل ان کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ ان کو پھر بھیڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ یہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلی۔ فرماتی تھی کہ میں حج و عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ اثار میں بھی آپ ممتاز حیثیت رکھتی تھیں اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پیچھے نکاح میں آئی تھیں، لیکن چونکہ ان کا سن بہت زیادہ تھا، اسی لیے جب بوڑھی ہو گئیں تو ان کو شبہ ہوا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں اور میں شرف صحبت سے محروم ہو جاؤں۔ اس بنا پر آپ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حریرہ بنا کر لائی۔ اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر تھی۔ میں نے حضرت سودا سے کہا کہ حریرہ آپ کھا لیں، انہوں نے انکار کیا۔ میں نے حریرہ ہاتھ میں لے کر ان کا منہ حریرہ سے بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرا پڑے اور آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے دبایا اور حضرت سودا سے فرمایا تم بھی عائشہ کا منہ بھر دو، تو حضرت سودا نے حریرہ لے کر میرا منہ بھر دیا۔ سرکار یہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتی اور ایسا عمل کرتی کہ سرکار دیکھ کر مسکرا پڑتے۔ کبھی کبھی جان بوجھ کر مختلف طریقوں سے بن کر چلتی۔ جب سرکار آپ کی اس حرکت کو دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ ظرافت اس قدر تھی کہ کبھی کبھی اس انداز سے چلتی کہ آپ ہنس پڑتے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ کل رات کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اس قدر دیر تک رکوع کیا کہ مجھ کو نقصیر پھوڑنے کا شک ہو گیا، اسی لیے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ آپ کے اس جملہ کو سن کر آپ مسکرا اٹھے۔ دجال سے بہت ڈرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس آ رہی تھی، دونوں نے مزاح کے لہجے میں کہا تم نے کوئی سنا؟ بولی کیا؟ کہا دجال نے خروج کیا۔ سودا یہ سن کر گھبرا گئیں۔ ایک خیمہ جس میں کچھ آدمی آگ سلگا رہے تھے قریب تھا، فوراً اس کے اندر داخل ہو گئیں تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنستی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کو اس مزاح کی خبر کی۔ آپ تشریف لائے اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا ابھی دجال نہیں نکلا ہے۔ یہ سن کر سودا باہر آئیں تو مکڑی کا جالا بدن پر لگا ہوا تھا، اس کو باہر آ کر صاف کیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ تمام مومنین کی ماں ہیں۔ آپ نے کم و بیش 3 برس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں اس طرح گزارے کہ اس عرصہ میں کاشانہ نبوت میں آپ کے سوا کوئی دوسری زوجہ مطہرہ نہ تھی۔ حضرت سودا کے وفات میں اختلاف ہے، انہوں نے
54 ہجری میں وفات پائی۔ تھینک یو سو مچ۔